ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 74 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99، 100 اور 101۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح آیتیں اتاری ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اس عہد کو ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے رسول آیا، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک جماعت نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ابن سوریہ جو کہ یہود علماء میں سے ایک بڑا عالم تھا، تو وہ ایک وفد کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ملاقات ہوئی، کچھ سوال پوچھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جوابات ارشاد فرما دیے تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہی جواب ہماری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس نے آخری سوال کیا تھا کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو اس نے کہا کہ کیونکہ آپ پر وحی جبرائیل لاتا ہے اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دشمنی رکھتا ہے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، تو فرمایا کہ گویا کہ وہ دشمنی اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے مترادف ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے مقرب ہیں اور ان کے ساتھ دشمنی ان کو بہت مہنگی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح علماء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی دشمنی رکھنا انسان کے لیے نقصان اور خسارے کا ذریعہ ہے۔ جبکہ جبرائیل علیہ السلام تو مقرب فرشتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا کہ اس بار میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب پہنچ گئے؟ عرض کیا کہ میرے اور اللہ رب العزت کے درمیان صرف 70,000 پردوں کا حجاب رہ گیا، اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب پہنچ گیا۔ تو اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر روز اجازت ہوتی ہے کہ جنت کی نہر کوثر میں غوطہ لگائیں، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز ایسا ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر محدود روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کے مقام کے مطابق مختلف القاب بھی ہیں، مثلا انہیں ناموس اعظم بھی کہا گیا، انہیں روح اعظم بھی کہا گیا، روح القدس بھی کہا گیا، روح الامین بھی کہا گیا۔
حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے تکوینی امور کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسے بنی نوع انسان کی روزی رسانی اور بارش کا نزول وغیرہ۔ اس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام عالم کے فنا کے لیے بگل بجانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت وہ جانداروں کی روح قبض کرنے پر مأمور ہیں۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ تو یہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ہیں، تو ان سے دشمنی کوئی کرے گا تو یہ دشمنی ان کو بہت مہنگی پڑے گی، اور یہ دشمنی اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفسرین حضرات نے بھی لکھا ہے کہ علماء ہوں، صلحاء ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کے ساتھ توہین آمیز رویے سے پیش آنا یا ان سے نفرت کرنا یا نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، فرمایا یہ بھی انسان کے لیے خسارے اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص محبت کی نظر ڈالتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے اللہ والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اس کے مقربین کو، تو یہ اس کے لیے باعث برکت اور باعث فضیلت اور بعض اوقات باعث نجات بن جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے، اولیاء اللہ کے واقعات میں سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی جب وفات ہوئی تو بعد از وفات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا، تو وہاں پر وہ خوف زدہ تھا، ڈر رہا تھا، کوئی ظاہری نیکی اس کو نظر نہیں آ رہی تھی جو نجات کا سبب بنے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کہا گیا، بندے گھبراؤ نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، آج اس کی برکت سے ہم تیری نجات کیے دیتے ہیں، تیری بخشش کر دیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا، اللہ میری وہ کون سی نیکی؟ تو فرمایا گیا کہ تجھے یاد ہو یا نہ ہو، ایک مرتبہ جب تو راستے میں جا رہا تھا اور تیرے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا کہ سامنے سے ایک بزرگ صورت آ رہے تھے، تو تیرے دوست نے تجھے کہا تھا کہ وہ سامنے والے جو آ رہے ہیں وہ دیکھو پہچانتے ہو؟ تو نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے تجھے بتایا کہ سامنے سے آنے والے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی بایزید بستامی ہیں، تو تو نے ایک محبت بھری نگاہ ان پر ڈالی تھی، تو اے میرے بندے، تو نے میرے ایک پیارے بندے کو محبت بھری نظر سے دیکھا تھا، تو آج اس کے بدلے میں آج ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں۔ تو بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اللہ والوں کی محبت اور ان کی محبت کی نظر ڈالنا، اور اگر نفرت اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا جائے تو انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے، سامنے مجمع تھا۔ اس زمانے میں جو مجمع ہوتا تھا، درس لینے کے لیے جو شاگرد آتے تھے ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی، تو ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت درس دے رہے ہیں کہ دوران درس ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سر پر ٹوپی استعمال فرمایا کرتے تھے، وہ ٹوپی سفید رنگ کی ہوتی تھی یا کالے رنگ کی ہوتی تھی؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کی ٹوپی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سر مبارک پر ٹوپی ہوتی تھی وہ سر کے ساتھ لگی ہوتی تھی یا اوپر کو اٹھی ہوتی تھی؟ ٹوپیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سر کے ساتھ چپک جاتی ہے، دوسری ذرا اوپر کو اٹھی ہوتی ہے، جیسے کراکولی ٹوپی اوپر کو اٹھی ہوتی ہے، اس طرح دوسری ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس نے یہ سوال کیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ٹوپی تھی وہ سر مبارک کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، اس کے اوپر پھر آپ دستار باندھتے تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امام صاحب آپ کی دونوں چیزیں خلاف سنت ہیں، آپ کے سر پر جو ٹوپی ہے وہ کالے رنگ کی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید استعمال کرتے تھے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سر مبارک کے ساتھ لگی اور چپکی ہوتی تھی، آپ کی ٹوپی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے۔ تو امام صاحب جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر فرمانے لگے کہ اے شخص، اگر تیرا مقصد میری اصلاح کرنا تھا تو یہ اصلاح کا موقع نہیں، یعنی اس وقت میں ایک استاد کی مسند پہ بیٹھا ہوں، پڑھا رہا ہوں اور تو شاگردوں کی صف میں بیٹھا ہے، تو یہ موقع نہیں ہے، مناسب نہیں تھا مجمع عام میں اس طرح کی بات کرنا۔ اگر اصلاح کی نیت تھی تو مجھے یہ بات تنہائی میں کہہ سکتے تھے، جبکہ ان چیزوں کی ممانعت کوئی نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تیرا مقصد میری توہین کرنا تھا تو
پھر اپنے خاتمے کی فکر کرو۔ جب امام صاحب نے جلال میں کہہ دیا، علماء نے لکھا ہے کہ وہی شخص جب اس کا آخری وقت ہوا تو وہ حالت کفر پر اس کی موت آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی عالم کی بغیر کسی ظاہری سبب کے توہین کرنا اس کو کفر لکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم اس کفر سے بچائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے جس طرح انبیاء علیہ السلام کثرت سے تشریف لاتے تھے بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء تشریف لائے جنہوں نے تورات کی تبلیغ کی، تورات کی تعلیم دیتے رہے، تو فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا اور وہ نبوت والا کام اللہ رب العزت علماء سے ہی لیں گے۔ اس لیے تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی باعمل عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم بھی محنت کرو، اخدو عالما، خود عالم بن جاؤ، علم حاصل کرو، او متعلمہ، اگر عالم نہیں بنے تو پھر متعلم یعنی سیکھنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ اگر طالب علم نہیں بن سکتے، عالم بھی نہیں بن سکے اور طالب علم بھی نہیں بن سکتے، او مستمعہ، تو سننے والے بن جاؤ، یعنی ان کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے وعظ کو سن لیا کرو۔ اور اگر تم عالم بھی نہیں بن سکتے، تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے یا دور رہتے ہو، ان کی بات بھی نہیں سن سکتے، جمعہ نماز پہ وقت پہ نہیں جا سکتے، خطبہ وہاں بھی نہیں سن سکتے، فرمایا او محبہ، پھر چوتھی چیز فرما دی کہ پھر ان سے محبت تو کرو، یعنی عالم نہیں بنتے، طالب علم نہیں بنتے، ان کو سن نہیں سکتے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو ان سے محبت کرو۔ اور فرمایا کہ پانچواں نہ بننا، یہ چار ہے نا، عالم بنو، متعلم بنو، مستمع سننے والے بنو، محبن محبت کرنے والے بنو، چار۔ فرمایا لا تکن الخامس فتہلک، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی خود عالم بھی نہیں بنتے، طالب علم بھی نہیں بنتے، علماء کو سنتے بھی نہیں ہو، ان سے محبت بھی نہیں کرتے، تو فرمایا کہ پھر ہلاکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ہلاکت سے بچائے۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے مقربین سے دشمنی رکھنا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، انسان کو مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی دشمنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد جاری کرا دیا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، مستدرک حاکم جلد 4 کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیہ، جو میرے کسی ولی یا دوست سے دشمنی رکھتا ہے اسے میرا چیلنج ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسا شخص پھر ملعون ہے۔ تو بہر طور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں، جس شخص میں ذرا بھر بھی انصاف ہوگا وہ ان نشانیوں کا انکار نہیں کر سکے گا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کھلی نشانیوں کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے۔ فرمایا ان بدقسمتوں کی فطرت یہ بن چکی ہے کہ اب کلما عاہدوا عہدا، ان میں سے جب بھی کسی نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت ایمان لانے سے کافر رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہودی مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی فطرت بیان کی ہے کہ اخلاقی پستی ان کی عادت اور طبیعت بن چکی، جس کی وجوہات چند وجوہات یہاں پر عرض کر دیتے ہیں۔ پہلی، جب بھی ان میں سے کسی نے کوئی عہد و پیمان کیا تو دوسروں نے اس کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ دوسری وجہ، یہ لوگ ایسے رسول کو بھی جھٹلا کر اس کے منکر ہو گئے جو ان کی آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور دوسرے صحیفوں کی بھی سچائی بیان کرتا ہے۔ تیسرا، جن لوگوں کو یہ سابقہ کتابیں دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اگر اس پر ذرا بھی ایمان ہوتا تو آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن حکیم کی تصدیق ضرور کرتے، لیکن انہوں نے نہ تصدیق کی اور نہ ہی وہ ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول اعظم جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے، یعنی زبور کی، تورات کی، انجیل کی اور دیگر تمام جو صحائف نازل ہوئے ہیں، جتنی شریعتیں پہلے تھیں تمام کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پس پشت، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات سے روگردانی اختیار کر لی۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کو کسی درجے میں بھی تسلیم کرتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے اور قرآن پاک کو بھی مان لیتے، مگر انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اس کے الفاظ کو بدل دیا یا الفاظ کے معنی کو الٹ دیا، اور سب کچھ انہوں نے اس طرح کیا کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کتاب اللہ میں کیا پیش گویاں ہیں اور کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں جن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے انجیل کو تلاوت فرمایا، یعنی لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں انجیل موجود نہیں تھی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو وہ خود لکھوائی ہے، ان کے بعد انجیل کو لکھا گیا۔ تو کئی انجیلیں وجود میں آئیں، لکھنے والے کئی تھے، اب ان میں سے لکھنے والوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کو سنا، جن کا نام ہے برنباس۔ انہوں نے انجیل لکھی جس کو انجیل برنباس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں، ایک شاگردوں کے شاگرد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہ چار ہیں، متی، لوقا، مرقس اور یوحنا، یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے 4 انجیلیں لکھی ہیں۔ اب یہ 4 انجیلیں یعنی متی کی انجیل، لوقا کی انجیل، مرقس کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، یہ تو آج قابل قبول ہیں اور بائبل کا حصہ بنی ہوئی ہیں، جو کہ تابعی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے لکھی ہے برنباس، وہ منظور نہیں، اور منظور کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ اس میں صاف اور صریح الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان آج بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا اور شریک بنائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میری صفائی دیں گے۔ بس ان الفاظ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارے مذہب پر ضرب لگتی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے۔ اور اس میں انجیل برنباس میں 2 جگہوں پر صاف لفظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔